السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل الہند اسلامک ٹیوب پر۔ آج 25 فروری 2022 بروز جمعہ کی بہت ہی بڑی خبر آپ حضرات سے شیئر کی جا رہی ہے۔ ناظرین اکرام، حجاب پر ہندوستان میں جو مسئلہ چل رہا ہے کرناٹک کی مسلم بچیوں کا بالخصوص اب پورے ہندوستان میں پھیلتا جا رہا ہے۔ اس کو لے کر بہت سارے جگہوں پر احتجاج حجاب کو لے کر اور حجاب کے خلاف جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے خلاف احتجاجات مسلمان کر رہے تھے۔ ایسے میں ناظرین اکرام، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک پیغام دیا تھا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے کہ جب تک یہ عدالت میں مسئلہ حجاب کا چل رہا ہے اس وقت تک راستوں پر نکل کر احتجاج نہ کریں تو بہتر ہوگا۔ لیکن ناظرین اکرام، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سابق ترجمان اور موجودہ ممبر حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک تفصیلی خط آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تمام اراکین اور صدر صاحب بالخصوص جنرل سیکریٹری حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم کو لکھا ہے۔ ناظرین اکرام، پورا تفصیلی خط آپ حضرات کی خدمت میں پڑھ کر رکھیں گے، اس کے ایک ایک حرف کو بغور سماعت فرمائیں۔ لکھتے ہیں بسم سبحانہ و تعالی محترم المقام حضرت جناب مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا مکتوب مرقومہ 17 فروری 2022 جو بورڈ کے مرکزی دفتر سے بذریعہ واٹس ایپ ارسال کیا گیا تھا، اسے پڑھ کر فوراً ہی خیال ہوا تھا کہ اس پر اپنے تاثر کا اظہار آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن آج کل میری کمر کی تکلیف بہت شدت اختیار کر گئی، جس کی وجہ سے آپ کے قریب ہی ایک شہر میں زیر علاج تھا، جس کی وجہ سے دیر پر دیر ہوتی چلی گئی۔ اس دوران بے شمار لوگوں نے مجھ سے باصرار یہ فرمائش کی کہ میں بورڈ کے اس طرز عمل پر اپنی رائے ظاہر کروں۔ تاہم میں نے ان تمام خواتین و حضرات سے یہی کہا کہ اگر میں کچھ عرض کروں گا تو صرف بورڈ کے ذمہ داران سے عرض کروں گا، لیکن پچھلے 5-6 دنوں میں سوشل میڈیا پر جو بحث چل پڑی اس کی وجہ سے میں اپنا یہ عریضہ بھی مجبوراً سوشل میڈیا ہی کے ذریعے آپ کی خدمت میں ارسال کر رہا ہوں۔ نمبر ایک، پہلی بات تو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ طریقہ کہ جب بھی ملک و ملت کے دشمن اپنے اصل اہداف کی تکمیل کے لیے کوئی نیا قدم اٹھائیں تو ہم اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے تھوڑی بہت کوشش اور وہ بھی کافی نیم دلی اور حکمت و مصلحت اور غیر جذباتیت کے نام پر جو بزدلانہ اور شکست خوردانہ انداز سے کرنے میں لگ جائیں، میرے نزدیک یقیناً قابل نظر ثانی اور اصلاح طلب طرز عمل ہے۔ آخر کب ہماری سمجھ میں بات آئے گی کہ مسئلہ نہ ایک مسجد کا ہے، نہ 3 طلاق کا، اور نہ حجاب کا، اور نہ اسی طرح کے روز اٹھائے جانے والے نت نئے مسائل کا، جن کا تذکرہ بہت تفصیل طلب ہوگا اور آپ جیسے اصحاب نظر کے لیے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، بلکہ مسئلہ ہے پورے ملک کے نظام اور دستوری ڈھانچے کو یکسر بدل ڈالنے کا، مسئلہ ہے بھارت کو اسرائیل یا اسپین بنا دینے کا، مسئلہ ہے ہمارے بچے کچھ ایمان اور اسلام کو ہم سے چھین کر ہم کو کفر پر مجبور کرنے کا، مسئلہ ہے لاکھوں مسلمانوں کو خوفزدہ اور مرعوب کفر و ارتداد کی زد میں آنے سے بچانے کا۔ مجھے اس میں ذرا برابر شک نہیں ہے کہ ہمیں صورتحال کے صحیح اور معتدل تجزیہ اور اپنی حکمت عملی پر اثر نو بہت تفصیلی غور کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جے پور کے اجلاس میں مجلس عاملہ کا اجلاس آپ ہی کی زیر صدارت ہو رہا تھا۔ اس اجلاس میں نے مختصراً ملک میں درپیش صورتحال کے بارے میں اپنا تجزیہ اور کچھ گزارشات پیش کی تھیں۔ آپ نے راقم سطور اور کچھ دوسرے محترم ارکان کی رائے کی روشنی میں خود ہی یہ تجویز پیش کی تھی کہ ایک کمیٹی تشکیل دے دی جائے اور اس کے پیش نظر تجویز پر اجلاس عام میں بحث کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے۔ چنانچہ اس کمیٹی نے دیر رات تک باہم مشاورت کے بعد ایک تجویز مرتب کی جو اجلاس عام میں متفقہ طور پر منظور ہوئی، اور اسی تجویز کے مطابق بورڈ کی طرف سے دین دستور بچاؤ تحریک چلائی گئی، جس نے نہ صرف یہ کہ مسلمانان ہند کے اندر نئی روح اور نیا عزم و حوصلہ پھونک دیا، بلکہ برادران وطن میں سے بھی انصاف پسند حضرات کی پرجوش تائید بلکہ سرگرم شرکت نے ایک ایسا ماحول بنا دیا جو اگر جاری رہتا تو مجھے یقین ہے کہ آج ملک کی فضا بہتر ہوتی۔ بہت عرصے کے بعد ایسا منظر دیکھا جانے لگا تھا کہ ہمارے اجلاسوں میں ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلم زعماء اور عوام بھی شرکت کر رہے ہیں اور ہمارے اکابرین و قائدین کی باتوں سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اگرچہ بات طویل ہو جائے گی مگر میں یہاں یہ بات بھی درج کرنا چاہتا ہوں کہ ملک کے طول و عرض میں جو غیر مسلم خواتین حضرات اور نوجوان جلسوں کے علاوہ خصوصی ملاقاتوں میں بھی راقم سطور سے مل کر اپنے انتہائی مثبت تاثرات ظاہر کرتے تھے، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ تحریک کتنے بڑے پیمانے پر باشندگان ملک کو ایک دوسرے سے قریب لانے اور غلط فہمیوں
خامیوں کو دور کرنے کا کام بھی اللہ کی توفیق سے انجام دے رہی ہے، مگر افسوس اور ہزار بار افسوس کہ اس تحریک کو اچانک بند کر دیا گیا۔ آپ اس سے بخوبی واقف ہیں، مگر یہاں اس مکتوب میں اس کا تذکرہ کرنا میں ضروری نہیں سمجھتا، اگر آئندہ ضرورت محسوس ہوئی تو ضرور کروں گا۔ نمبر 2، دوسری بات بصد احترام یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہی بل سے بار بار ڈسے جانے کے باوجود ہم اپنی عدالتوں سے کس قدر اچھی امیدیں قائم کرتے ہیں نظر آتے ہیں۔ کیا یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی رہ گئی کہ اب ہمارے ملک کے تمام ادارے حتیٰ کہ الیکشن کمیشن بھی غیر جانبدار نہیں رہ گئے ہیں؟ ملک کے ممتاز ماہر قانون AG نورانی کے ایک ضخیم کتاب میں بابری مسجد کے بارے میں تفصیلی حوالوں کے ساتھ ذیلی عدالتوں سے لے کر عدالت عالیہ تک کے فیصلوں کو نقل کر کے ایک بات خالص قانونی دلائل سے ناقابل انکار طور پر ثابت کر دی ہے کہ کسی بھی عدالت کا فیصلہ قانون اور انصاف کے مطابق نہیں آیا۔ اس کتاب پر بعض دوسرے تبصرہ نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ تجزیہ صرف ایک مسئلے کے بارے میں نہیں ہے، زیادہ تر مسلمانوں کے مذہبی مسائل پر عدالتوں کا فیصلوں کا یہی رخ رہا ہے۔ گستاخی معاف، میں حیران ہوں کہ موجودہ صورتحال کی حقیقت کو آخر ہم کب سمجھیں گے؟ شاید اس وقت جب کچھ بھی کرنے کی جو تھوڑی بہت گنجائش ابھی ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہوگی۔ آپ کو بخوبی یاد ہوگا کہ بابری مسجد کا مسئلہ 90 کی دہائی میں شروع ہوتے جب بہت خطرناک رخ اختیار کرنے لگا تھا تو اس وقت بورڈ کے روح رواں اور جنرل سیکریٹری حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی رحمہ اللہ نے ایک مشاورتی اجلاس طلب کیا تھا جو صرف بورڈ کے ارکان تک محدود نہیں تھا بلکہ ملک کے دوسرے اہل علم و دانش بھی اس میں مدعو کیے گئے تھے۔ میری تجویز ہے کہ موجودہ حالات اور چیلنجز اس وقت سے کہیں زیادہ نازک اور پیچیدہ ہیں، اس لیے شدید ضرورت ہے کہ وسیع تر مشاورتی اجلاس بلایا جائے جس میں تفصیل کے ساتھ غور و خوض کر کے ملک میں اسلام کے تحفظ کے لیے ایک جامع حکمت عملی طے کی جائے جو حکمت و مصلحت کے ساتھ عزم و حوصلے پر بھی مبنی ہو۔ نیز یہ بھی ضرور ہے کہ وہ اجلاس صرف چند گھنٹے کا نہ ہو، اس میں ہر شریک کو کھل کر بات کہنے کا پورا موقع دیا جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ 27 مارچ 2022 کو لکھنؤ میں جو مجلس عاملہ کی میٹنگ رکھی گئی ہے اسی موقع پر یہ کم از کم 2 روزہ مشاورتی اجلاس بھی رکھ لیا جائے۔ احتیاطاً عرض ہے کہ اگر اخراجات کے سلسلے میں آپ جو ذمہ داری اس خاکسار پر ڈالیں گے یہ اسے ادا کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ جیسے جہاں دیدہ اور صاحب نظر عالم دین کی نظر سے یہ بات مخفی نہیں ہوگی کہ عام مسلمانوں میں ان لوگوں کی تعداد بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے جو مسلم پرسنل لا بورڈ کی کارکردگی اور طرز عمل سے مطمئن نہیں ہے۔ مسلمانان ہند کو ایک ایسی قیادت کی سخت ضرورت ہے جس پر ان کی اکثریت کو اور بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو مکمل اعتماد ہو، ورنہ ہمارے نوجوان اس راہ پر چل پڑیں گے جو نہ ملت کے لیے بہتر ہے اور نہ ملک کے لیے۔ اب بھی وقت ہے، ہمیں سنجیدگی کے ساتھ اور کھلے دل سے ان باتوں پر غور کرنا ہوگا۔ موجودہ نازک ترین حالت کے مقابلے کے لیے صرف لیگل کمیٹی اور چند ارکان عاملہ کے ساتھ مشورہ کر کے پوری ملت کو راہ دکھانا شاید کافی نہیں ہوگا۔ بورڈ پر مسلمانوں کا زیادہ سے زیادہ اعتماد، خود بورڈ سے زیادہ ملت کی ضرورت ہے۔ میں نے کانپور کے اجلاس میں جو بات عرض کرنے کی کوشش کی تھی وہ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ جس طرح یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارا کوئی قدم جذباتیت اور سطحیت پر مبنی نہیں ہونا چاہیے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارا طرز عمل کمزوری اور قرآن و سنت کی زبان میں وہن پر بھی مبنی نہیں ہونا چاہیے۔ نیز ہمیں موجودہ کشمکش کو وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ جیسے ارشادات ربانی کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ اس طرح کا بیان تفصیلی خط حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم کو لکھا ہے۔ دونوں ہمارے اکابرین ہیں۔ حضرت مولانا سجاد صاحب نے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کو مشورہ دیا ہے۔ ناظرین اس پر آپ کی کیا رائے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، خوب شیئر کریں، چینل کو بھی ہمارے ضرور سبسکرائب کر دیں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔